السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر خالد حسین۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے اور یہ دونوں چیزیں ان کنٹرولڈ ہیں تو آپ کے جسم میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کون کون سی جسم میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ چار مین پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں تو بہت ہوتی ہیں، تو چار مین پیچیدگیاں یاد کر لیجئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کا دل متاثر ہو سکتا ہے، آپ کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کے پیر متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ متاثر کب ہوتے ہیں؟ یہ ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ سالہ سال میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایک چیز بڑھی ہوئی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہے، شوگر بڑھا ہوا ہے، تو یہ پھر ان کا جو ہے وہ خراب ہونے کی جو اسپیڈ ہے وہ ذرا سلو ہوتی ہے۔ مطلب ایک چیز نے اگر 10 سالوں میں خراب ہونا ہے اور ساتھ میں بلڈ پریشر بھی ہے تو یہ آپ کی اسپیڈ ڈبل ہوگی۔ ان چیزوں نے جن نے 10 سال میں خراب ہونا تھا وہ 5 سال میں خراب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ سے اعضاء کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کنٹرول کرنے ہوں گے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں؟ اس لیے کنٹرول کریں کہ آج تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، آپ کے گردے بھی ٹھیک ہیں، آپ کے پیر بھی ٹھیک ہیں، آپ کا دل بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آنے والے 5 سال بعد کیا ہوگا؟ آنے والے 10 سالوں میں جو ہے وہ آپ کے گردوں کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کے آنکھوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ شوگر کی پیچیدگیوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو شوگر بھی کنٹرول کرنی ہوگی، اور بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی شوگر اور بلڈ پریشر دونوں چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں کنٹرول نہیں ہوں گی، آج کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آنے والے 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سالوں میں بہت سارے لوگ تو 15 15 20 سال تک بھی جو ہے ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی اگر ان کنٹرولڈ چیزیں ہیں تو آپ کو ان پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جب یہ پیچیدگیاں آپ کے جسم میں پیدا ہو جائیں آپ تب ان کا خیال کریں، تب ڈاکٹر کے پاس بھاگیں، تب پیسے خرچ کریں اور تب آپ صحت کے بارے میں سنجیدہ ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آج سے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو یہ دو چیزیں ہیں تو آپ نے کسی اچھے اور مستند ڈاکٹر سے جو ہے اپنی ان چیزوں کا علاج کرانا ہے، اور جیسے آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے اس کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کرنا ہے، اس کی دی گئی دوائی کو باقاعدگی سے کھانا ہے، دوائی کھانے کا اس نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی آپ نے ایسے فالو کرنا ہے جیسے آپ کے ڈاکٹر نے بتایا۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے آپ نے دوائی 1 گھنٹہ پہلے کھانی ہے تو آپ وہ 10 منٹ پہلے کھا رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ دوائی کھانے کے ساتھ کھانی ہے تو وہ آپ پہلے کھا رہے ہیں۔ مطلب یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کون سی دوائی کس ٹائم آپ کو دینی ہے اور کون سی دوائی کب لینی ہے۔ تو جب بھی ڈاکٹر دیکھے، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جو آپ کو پیپر لکھ کے دیتا ہے آپ سیدھا میڈیکل اسٹور پہ چلے جاتے ہیں، میڈیکل اسٹور پہ جا کے آپ کو وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس اوپر اس نے لکھ دیا جی صبح لینی ہے، شام کو لینی ہے، اور آپ نے جا کے اسی طریقے سے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پیپر کو ضرور دیکھ لیں کہ ڈاکٹر نے جو پیپر لکھا ہے اس پہ اس کے کھانے کا طریقہ بھی لکھا ہے، ٹائم بھی لکھا ہے۔ تو اس لیے آپ ڈاکٹر کی ہدایات کو فالو کریں، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے آپ ملیں، ان سے معائنہ کروائیں، ان سے آپ اپنی تجویز کروائیں اپنی دوائی، اور پھر اس کو آپ استعمال کریں۔ اس میں کسی بھی دوائی میں خود سے کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں کرنی۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی دوائی کی وجہ سے آپ کے جسم میں آپ کچھ عجیب سا محسوس کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کو بچائیں۔ ڈاکٹر کی فیس بچانے کے بجائے لوگ اکثر اس لیے نہیں جا رہے جی ڈاکٹر تو فیس لے لے گا، بھائی ڈاکٹر فیس لے گا بجائے اس کے کہ 6 مہینے آپ غلط دوائی کھاتے رہیں، آپ کی چیزیں بھی کنٹرول نہ ہو تو وہ تو آپ کے دوائی کے پیسے آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں آپ کی کنٹرول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے لیے بہتر طریقے سے دوائی میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، ترمیم کرتا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی کر لیتا ہے۔ تو یہ آپ نہ خود سے کرنے کی کوشش کریں اور نہ کسی اور جو ہے گلی محلے والے سے جس کو شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، اس سے مشورہ کر کے جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو خود سے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کی فیملی بھی ذہنی طور پہ صحت مند رہے گی۔